السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اسد شر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ شاکر سولنگی صاحب ہیں۔ آج یہ صبح سے میرے ساتھ موجود ہیں کیونکہ ہم آج دونوں ایوان صدر گئے تھے۔ پہلے تو کلیئر کر دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ میرے ساتھ تھے، دونوں ایک ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں ان کے ساتھ تھا یا یہ میرے ساتھ تھے، ایک ہی بات ہے۔ ہم دونوں ایوان صدر میں گئے آج، کافی دنوں بعد ایوان صدر میں ایک بڑا ماحول تھا۔ سندھ سے آئے ہوئے وہ سندھ کابینہ کے سارے ممبران موجود تھے اور سندھ حکومت نے اپنی 17 سالہ کارکردگی پیش کی ہے۔ 17 سالہ کارکردگی سولنگی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح بلاول صاحب نے بریفنگ دی اس مختلف غیر ملکی سفراء کو، تو آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ شر صاحب یہ بریفنگ ایکچولی رکھی گئی تھی سفیروں کے لیے کہ دنیا کو ہم بتا سکیں کہ ہم نے سندھ میں 17 سالوں میں کون سا تیر مارا ہے، کون سا نہیں مارا، آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اس کی دو وجوہات تھیں اس بریفنگ کی، آج جو بلاول صاحب نے دی ہے 1.5 گھنٹے کی بریفنگ تھی ویورز۔ تو ایک تو 18ویں ترمیم کو حکومت رول بیک کرنا چاہ رہی ہے، بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی اس کی مخالف ہے۔ انہوں نے یہ بریفنگ دے کر دنیا کو یہ باور کرانا چاہا کہ بھیا جو آخر میں بلاول صاحب نے نقطہ اٹھایا تھا ٹیکس کلیکشن کا، کہ ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو جس کی اپنی ذمہ داری ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا، فرض کریں تو وہ خود کر رہا ہے 10% اس سال، اور ہم نے کی ہے، سندھ نے کی ہے 19%۔ زبردست۔ تو بھائی بلاول صاحب نے کہا کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے ہی ہم کر رہے ہیں، نہ تو آپ اس طرح کریں کہ ہمیں دے دیں ٹیکس کلیکشن کا اختیار، لیکن وہ نہیں دے رہے۔ تو ایک تو 18ویں ترمیم کی رول بیک کرنے کی مخالفت میں یہ بریفنگ رکھی گئی تھی، اور دوسرا یعنی باور کرانا تھا کہ بھائی سندھ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کر رہا ہے۔ دوسرا یہ جو سندھ پنجاب کو فوکس کیا جاتا ہے نیشنل میڈیا کی جانب سے کہ مریم نواز نے بہت بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے جتنا پیپلز پارٹی نے شاید 17 سال میں نہیں کیا، لیکن حقائق ایسا نہیں ہے۔ سندھ کی میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ نیشنل میڈیا سندھ کا چھوٹا بھی کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے۔ دیکھیں وہ کراچی میں بچہ گٹر میں گرا تو اس کو پتہ نہیں کہاں، وہ یہ حادثات پورے ملک میں ہو رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کراچی میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بچے کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، لیکن سندھ ہی فوکس کیوں ہوتا ہے نیگیٹو پوائنٹس میں، اچھے پوائنٹس کیوں نہیں اٹھاتے؟ سوال یہ ہے نا پیپلز پارٹی کا۔ بھائی پیپلز پارٹی نے 1947 میں پاکستان جب بنا تو سندھ میں ایک یونیورسٹی تھی، بلاول صاحب نے آج بریفنگ میں بتایا۔ 2008 تک 10 یونیورسٹیز تھیں، اور پھر 8 سے ابھی تک 30 یونیورسٹیز ہیں اور 18 کیمپس ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے ایجوکیشن پہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے کام کیا ہے اور یہ کام کیا ہے۔ پھر ہسپتالیں جو NICVD اور یہ جو ٹراما سینٹر اور یہ بنائی گئی ہیں، تو یہ تو جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، شر صاحب آپ نے اسلام آباد کی دیکھی ہے، میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن ان میں جو صفائی ستھرائی ہوتی ہے، کیئر کی جاتی ہے یا پروٹوکول دیا جاتا ہے یا جو بھی، تو استاد لاکھوں لیتے ہیں۔ بالکل۔ سندھ کی جو سرکاری اسپتالیں ابھی بنی ہیں، یہ NICVD وغیرہ، تو ان کی صاف صفائی ستھرائی ان پرائیویٹ اسلام آباد کے ہاسپٹلوں سے کم نہیں ہے، بالکل کم نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے مریضوں کی تعداد بھی بتائی کہ بھائی یہ KPK سے اتنے % آتے ہیں، پنجاب سے اتنے %، بلوچستان سے اتنے %، KP اور خیبر آزاد کشمیر اور گلگت سے اتنے، افغانستان سے بھی، اور انٹرنیشنل مریض بھی، پیشنٹ بھی آتے ہیں گمز میں، گمبٹ انسٹیٹیوٹ جو بنا ہے، اور خود وہ جو آئے تھے گمبٹ والا بھٹی صاحب نے اسی حال میں بیٹھے تھے نا، یہ نیشنل پریس کلب کا حال ہے، لائبریری ہے ہماری جس میں ہم پروگرام کر رہے ہیں، اسی میں ہی ہمیں بریفنگ دی تھی نا۔ انہوں نے کہا کہ 80 لاکھ روپے خرچ آتا ہے ایک لیور ٹرانسپلانٹ پہ، پہلے انڈیا جاتے تھے لوگ، ہم نے 800 سے زائد کامیاب لیور پلانٹ کیے ہیں۔ یہ تو سال پہلے بریفنگ دی تھی، سوا سال پہلے PDM کے دور میں۔ بالکل۔ تو اس وقت تخفیف غربت کے وزیر تھے آپ کے دوست میرے یار کنڈی صاحب، گورنر KP کے، تو کنڈی صاحب کو بلایا تھا ہم نے، تو اس وقت یعنی اب 80 لاکھ روپے ایک پیشنٹ پہ استاد خرچ ہوتا ہے، اور سندھ گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے عالمی اداروں کے تعاون سے۔ بالکل ٹھیک ہے،
تو سندھ نے پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی فوکس کیا ہے، ایجوکیشن پہ کیا ہے، ہیلتھ میں سب سے زیادہ میرے نظر میں سندھ نے کام کیا ہے، پنجاب نے بھی اتنا نہیں کیا۔ ابھی مریم نواز، آپ 17 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھو مطمئن میں نہیں کہوں گا کہ میں مطمئن ہوں، مطمئن کیونکہ مسائل اتنے ہیں، امن امان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج امن امان کا پوائنٹ چیئرمین صاحب نے نہیں اٹھایا۔ سندھ میں لوگ کتنے اغوا ہوتے ہیں یہ بھی پوائنٹ اٹھانا چاہیے تھا کہ بھائی امن امان پہ بھی ہم فوکس کر رہے ہیں۔ جو قبائلی تنازعات ہیں ان میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، قبائلی تنازعات، امن امان، یہ اور لوگوں کا اغوا، یہ اس پہ فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، گڈ گورننس کی ضرورت ہے، اور کرپشن پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ بھائی بیڈ گورننس، یہ بیڈ گورننس ہے نا، کرپشن کیا ہوتی ہے، بیڈ گورننس ہوتی ہے، اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پوائنٹس بلاول صاحب سے رہ گئے یا انہوں نے چھوڑ دیے وہ بھی تو میں آپ کو بتاؤں نا کرنے چاہیے۔ تو صرف ہم کوئی پیسے لے کر ویلاگ کر نہیں رہے، نہ درباری ہیں، بلایا انہوں نے، ان کی مہربانی، ہمیں ظاہر ہے سب کو بلایا تھا تو ہمیں بھی بلایا، لیکن میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو کوریج نہیں ملتی نیشنل میڈیا میں اور نیگیٹو پوائنٹس ہائی لائٹ، اب تھرپارکر میں بچے مرتے تھے، ہم تھرپارکر گئے تھے، بالکل، ایک 13 سال کی بچی کھڑی تھی اسپتال میں مٹھی میں، بابا بھی ان کے والد بھی تھے، میں نے بچی کو گود میں بچہ تھا اور ایک انگلی بھی پکڑی ہوئی تھی بچے نے، 2 بچے تھے، میں نے کہا عمر کتنی ہے بیٹی؟ بولا 13 سال، میں نے کہا خدا کا خوف کر، تو یہ 2 بچے، تو اس کا مطلب ہے تو نے 3 سال پہلے شادی کی ہوگی کم از کم بھی، تو 10 سال میں؟ بولا سر میں نے 9 سال میں شادی کی ہے۔ اب 9 سال میں نے بابا کو کہا بابا یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تو بابا نے کہا کہ بابا بیٹا ہم کیا کریں، ہمارے علاقے میں ماحول ایسا ہے، میں اگر بیٹی کو 9-10 سال میں شادی نہیں کراتا، 18 سال تک انتظار کراتا ہوں تو مجھے برادری والے بے غیرت قرار دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بے غیرت ہے، بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے، ابھی تک شادی نہیں کرا رہا، اور وہ سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے۔ سندھ گورنمنٹ سے ہم نے پوچھا تو سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے قانون بنایا ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہوگی، اب ہم اس پہ سختی کر رہے ہوتے ہیں تو این جی اوز والے آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل ایشو بن جاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو ظلم کر رہی ہے۔ تو میں نے اخذ یہ کیا کہ ایجوکیشن اور شعور کی کمی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں حالت یہ ہے، میں کل تجزیہ کر رہا تھا، بنگلہ دیش ہم سے 71 میں الگ ہوا، پاکستان کے ساتھ 47 میں آزاد ہوا نا، بالکل ٹھیک۔ جب آزاد ہوا 47 میں، بنگالیوں کی جو مشرقی پاکستان، اس کی آبادی کتنی تھی پتہ ہے؟ 4 کروڑ، اور جو مغربی پاکستان ہے جو ہمارا ہے، یہ پاکستان ہے، اس کی 3 کروڑ تھی، ٹھیک 47 میں۔ اور اب بنگلہ دیش کی 2025 میں آبادی جو ہے پچھلی مردم شماری کے مطابق 17-18 کروڑ ہے، اور ہماری 25-26 کروڑ ہو گئی، یعنی ہم نے پاپولیشن کنٹرول کرنے پر فوکس نہیں کیا، یہ مس مینجمنٹ ہے۔ وہ زیادہ تھے 47 میں، 4 کروڑ تھے، ہم کم تھے، اب ہم زیادہ ہیں وہ کم ہیں، تو انہوں نے کنٹرول کیا۔ انہوں نے 2 بچوں پہ اکتفا کیا تھا، ان کی خواتین فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، انہوں نے پراپرلی جیسی بھی حکومتیں آئی ہیں بنگالیوں نے بڑا زبردست کام کیا۔ تو یہ سندھ میں بھی استاد یہ شعور کی بھی کمی ہے، تھرپارکر والا ایشو جو تھا، باقی جن شعبوں میں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تو میں نے بتایا کہ امن امان وہ سب سے، کیونکہ بھائی انویسٹر آپ کے پاس تب آئے گا جب امن امان ہوگا، لوگ اغوا ہوں گے۔ حالت تو اب یہ پنجاب کی ہو گئی ہے، اب موٹر وے سے ادھر سے رحیم آر خان سے گزر نہیں سکتے بھائی، شام کے ٹائم نہیں جا سکتے، ادھر کانوائے بنتا ہے، پولیس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ مسافر بسیں تب کراس ہوتی ہیں، تو اب تو پنجاب میں بھی وہی حال ہو گیا ہے امن امان کا۔ شکریہ شاکر سولنگی صاحب، آپ نے بہت اچھا تجزیہ کیا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ناظرین پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔